السلام علیکم. پلس پاڈ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر اسامہ بن زبیر. آج میں شروع کروں گا. میں واز اے 9th کلاس اسٹوڈنٹ، تو نیا مجھے اچھی موسیقی کا شوق ہوا، اور پی ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا کچھ دیر پہلے نیند سے. اس میں روشن آرا بیگم سبز رنگ کی ساڑی پہن کے ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، بکھروں تو کوئی سمیٹ لے گا، اس کا بھی تو آسرا نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ کون شاعر ہے جس کا کلام روشن آرا بیگم اتنا زبردست گا رہی ہیں. آج وہی شاعر ہمارے ساتھ ہیں. کچھ شاعر ہم کہتے ہیں جی جو زندہ شاعروں میں سب سے بڑے شاعر. اچھا، بہت سے بڑے شاعر مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن جو اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، عہد ساز، بڑا عظیم، وہ لفظ بڑے کامن ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ اس وقت سانس لے رہے ہیں ان میں جو سب سے اچھے شاعر ہیں وہ آج میرے ساتھ ہیں. افتخار عارف. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے سر. شاعر کون ہوتا ہے؟ مجھ کو معلوم نہیں ہے. غلط فہمی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہ شاعر ہیں، مگر وہ لکھ لیتے ہیں اور نشر موضوع کر لیتے ہیں. ساری زندگی اس التباس میں، ایلیوژن میں رہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، مگر وہ شاعر ہوتے نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے، یعنی فقرے بازی تو بہت سی کی جا سکتی ہے، لیکن شاعر کوئی فارمولا کسی قسم کا نہیں ہے. زندگی کے بارے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور شعر کہتے ہیں اور وہ اچھے شاعر ہو جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں توفیق میسر آتی ہے اور وہ موزون کلام کہہ لیتے ہیں تو وہ بھی شاعر ہوتے ہیں. تو کچھ مگر جو عرف عام میں جن کو ہم شاعر کہتے ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم شاعر ہیں. بعض اوقات ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو شاعر، ان کا مزاج، ان کی افتاد، ان کی سرشت، ان کی نشست و برخاست، ان کی زندگی شاعروں جیسی ہوتی ہے. میں وہ شعر لکھ کر نہیں کہتے. سر کیونکہ آپ کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے، لیکن آپ کا پرائمری حوالہ ہمارے لیے تو شاعر کا ہی ہے. میں نے وہاں سے شروع کیا. آپ نے مجھے میری ایک کتاب پہ آٹوگراف دیے، تو آپ نے میرے نام کے بعد اپنا وہ مشہور زمانہ شعر بھی لکھا جو آپ کی لکھائی میں میرے پاس موجود ہے. تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہے. اور یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں بھی نوجوان تھا. تو سر سفر وہاں سے شروع ہوا. میں نے یہ بھی سوال کرنے لگا ہوں، میں چونکہ ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، میں نے ابھی میر صاحب کے جشن پہ ایک مضمون لکھا جس میں میر کی مینٹل ہیلتھ پرابلمس اور شاعری کو ریلیٹ کیا. پھر ہمارے دوست ہیں زیف سید، جن کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو شاعر کہتا ہے نا وہ آپ بیتی نہیں ہوتی، تو آپ کسی بھی طرح سے شعروں کو شاعر سے لنک نہ کریں. پھر فیض صاحب کا ایک جملہ انہوں نے جو آپ پہ مضمون لکھا کہ جو اپنے من کے اندر ڈوب جاتا ہے وہ تو صوفی ہوتا ہے، لیکن جو اپنے اثر کے مسائل کو بھی لے کے چلتا ہے اور دونوں چیزوں کو وہ شاعر، یعنی کہ انہوں نے لکھا دونوں چیزیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیتی اور جگ بیتی ملا کے شاعری بنتی ہیں، اور شاعر شاعری میں موجود ہوتا ہے اور آپ بھی اپنی شاعری میں موجود ہیں. ایک بات آپ سے گزارش کریں گے، جو آپ نے میر کا ذکر کیا اور اس کے نفسیاتی تجزیے کا، پاکستان کے شروع کے جو ماہرین نفسیات تھے اس میں ایک ہمارے بزرگ دوست تھے، ان کا نام تھا خواجہ ذکی حسن. اگر آپ واقف ہوں، ڈاکٹر مبشر حسن، ڈاکٹر مہدی حسن ان کے بھائی، اور الطاف حسین حاجی کے نواسے، اور وہ کراچی میں رہتے تھے. وہ سب سے مشہور سائیکیٹرسٹ تھے اور انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا میر کا نفسیاتی مطالعہ. اچھا، ظاہر ہے کہ میں لکھنؤ سے بھی ہوں اور میں نے کچھ میر سے تعلق پوچھیں گے آپ تو کوئی ایک آدھ بات کریں گے، لیکن یہ جو جگ بیتی اور آپ بیتی والی بات ہے، یہ سب دونوں قسم کے شعراء ہوتے ہیں جو، مگر میں ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ وہ شعر کہتا ہے تو وہ آپ بیتی کہتا ہے اور وہ آپ کہتا ہے جگ بیتی، تو یہ کمپارٹمنٹلزم ہے، یہ شاعری میں نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. یہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ میں جو ہوں، یہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کوئی
لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں کہ جو آب و ہوا ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے ہم لباس اپنا تبدیل کر لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر جغرافیائی آب و ہوا کے اثرات انسانوں مرتب ہوتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاسی اور تہذیبی آب و ہوا سے متاثر نہ ہو؟ دنیا میں جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کے اطراف میں ہوا چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کے گھر کی آب و ہوا ہوتی ہے، یہ سب آپ کو متاثر کرتی ہے۔ اب اس میں آپ بیتی بھی آ جاتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہو، فساد ہو رہا ہو، دنگا ہو رہا ہو، بلوے ہو رہے ہوں اور وہ ریفلیکٹ نہ کریں؟ شاعری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لکھا نہ گیا ہو اور کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اچھا، باقی یہ رہی بات کہ نظریہ تو کسی نہ کسی طور پر انسان کا ہوتا ہی ہے، اور وہ نظریہ چاہے بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہو، دائیں بازو سے تعلق، بغیر نظریے کے بغیر کوئی نہ کوئی تصور حیات ہوتا ہی ہو، زندگی میں ہوتا ہے۔ تو میں نے تو میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں، اور میں نے زندگی میں جد و جہد کی ہے، بہت محنت کی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ محنت کا ثمر جو ہے وہ مجھ کو میسر آیا ہے اور مجھے فراہم ہوا، اللہ کا فضل بھی رہا ہے، اللہ کا کرم بھی رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں مسلسل نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ محنت جو ہے تسلسل چاہتی ہے، اور کتنا ہی ناہموار زمانہ ہو، لیکن اگر آپ محنت اور یکسوئی سے اپنے ہدف کا تعین کر کے، اپنی توانائیوں کو مجتمع کر کے سفر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور پہنچتے ہیں۔ اچھا، یہ میں کوئی نظریے کے طور پہ نہیں کہ یہ میں تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں آپ میں نے یہ دیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تعصب اور نفرت اور ناہمواریاں یہ سب ظاہر ہے، یہ حقیقتیں ہیں، اور آپ کے اندر کتنی قوت ہے، آپ کیسے، یعنی میں کراچی میں آیا، لکھنؤ سے آیا، اکیلا آیا، اچھا ظاہر ہے کہ میری کوئی میرے پاس پس منظر میں زمینیں نہیں تھیں، میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا، میں 40 روپے ایک کوارٹر کے ایک کمرے میں، ایک کوارٹر کے ایک کمرے میں 40 روپے مہینے پر مسلم لیگ کوارٹرز میں رہتا تھا، شیئرڈ اکوموڈیشن ہے نا؟ اچھا، اور میں 2 ماسٹرز کر کے آیا تھا، ہے نا؟ یعنی میں اپنے آپ کو ہر نوجوان کی طرح بہت ہی یعنی سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ، بس اب میں نہیں، یہ تصویر میں لگی ہوئی ہے سامنے، تو اس طرح کا میں آدمی تھا۔ یہ میری یونیورسٹی کی تصویر ہے اور وہ میں ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں کھیل کود سے نکلا تھا، اور کھیلتا تھا، پڑھتا تھا، کھیلتا تھا، اور وغیرہ وغیرہ، تو اپنے آپ کو سمجھتا بھی تھا۔ اب میں آیا تو میں نے فیض صاحب اور صدق حسن صاحب اور ڈاکٹر وحید مرزا، وقار عظیم، یہ وہ لوگ تھے جن کے نام میں تعارف نامے لے کر آیا تھا۔ لکھنؤ سے میرے استاد تھے احتشام حسین صاحب، اور وہ میرے بڑے بھی تھے، اور ان کے بچے جو تھے وہ میرے دوست بھی تھے، اور ان میں سے ایک جو تھا جعفر مہدی، ان کا بھتیجا، وہ میرا بہت ہی دوست تھا، اور میرے ٹیبل ٹینس میں میرے ساتھ ہم کھیلتے بھی تھے ساتھ۔ اور خیر، تو اب ہم آئے اور نوکری ڈھونڈنے لگے، اور ہمیں نوکری، یہ جن کے میں نے نام لیے انہوں نے معاونت کی، اور لیکن کچھ کہیں کوئی کام بن نہیں پایا۔ اور اب مجھے میرے ایک بڑے بھائی کے دوست تھے
ان کا نام تھا یاور مردی، جو ریڈیو پاکستان میں اس زمانے میں پروڈیوسر تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے لوگ انٹروڈیوس کیا، مثلاً دوست محمد فیضی، خوشبخت عالیہ، پروین شاکر، شاہدہ حسن، فاطمہ، یہ بہت بہت ہی، وہ ایک پروگرام کہتے تھے، اس کا نام تھا کالج میگزین کچھ بزم طلباء، ہاں یہ اس کا ایگزیکٹ نام تھا، یہ ایک میگزین پروگرام تھا. خیر، تو وہ یاور بھائی جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ بھی بیچارے مجھے ریڈیو کی گاڑی میں بٹھا کر مختلف کالجوں میں لے جاتے تھے، اس لیے کہ اور میں کو کام کرنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کسی اسکول میں کسی کالج میں مجھے پڑھانے کی ملازمت مل جائے. تو میرے لیے بس پڑھنا ہمیشہ سے میں چاہتا تھا کہ میں پڑھاؤں بس، اور کوئی میں نے کبھی سوچی ہی نہیں. خیر وہ آپ پوچھیں گے تو پھر میں ایک دن کہنے لگے تنگ آ کے کہ چھوڑو تم یہ کالج کی یونیورسٹی کی باتیں، تم آج آڈیشن ہو رہا ہے تم آڈیشن دے دو. میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے ایک میرا آڈیشن ریڈیو پاکستان بندر روڈ پہ کرایا. وہاں عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور مبارک زمان خان اور بدر بھائی اور یہ سب لوگ وہاں ملاقات ہوئی پہلی دفعہ. کسوٹی کی تاخ بیل وہاں سے پڑھی. جی ہاں. اب وہاں جناب میں نے، اب کیا ہوا کہ میں 10 روپے روز کی کا ایک بلیٹن کے 10 روپے ملتے تھے اس زمانے میں، اور اگر میں ترجمہ بھی کر لیتا تھا تو 10 روپے اور ہو جاتے. تو امیر ہونا شروع ہو گئے. اب میں جیسے اب میرے اتنی دیر میں سلیم گیلانی صاحب مرحوم، وہ میرے محسن تھے، بہت بہت انہوں نے میری شفقت فرمائی کرا. گیلانی صاحب آ گئے اور ایک دن کوئی واقعہ ہوا اور گیلانی صاحب نے شفقت فرمائی اور اب میرے بلیٹنز کی تعداد بڑھنے لگی. اچھا اسی زمانے میں اسد محمد خان بھی وہاں آتے تھے، انور خلیل وہاں آتے تھے، اور غازی بھائی سے ملاقات ہوئی، غازی صلاح الدین، یہ سب ریڈیو کے دوستی سب ہو گئی. وہیں جس یونٹ پہ ہم تھے عزیز حامد بندی صاحب وہاں تھے، اور یونس احمد صاحب وہاں تھے، اور خالد سلیم صاحب سندھی کے جو ادیب تھے وہ تھے وہاں، شاہ حسن عطا صاحب وہاں تھے. تو وہ بڑے لوگ ریڈیو. آپ اتنے لوگوں کا نام لے رہے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کی یادوں پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے جو ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے. جیسے میں لکھنؤ پہ اور آپ کی زندگی کے سفر پہ واپس آؤں گا. ایک تو بور سوال ہے جو فرمائشی سوال ہے وہ کرتا ہوں، کا مختصر جواب دے کے پھر انٹرسٹنگ سوالوں کی طرف. اردو غزل جہاں سے بھی شروع ہوئی، میر اور غالب تک آتے آتے اس نے ایک ایسی کروٹ لی کہ اس نے پرشین شاعری کے تک پہنچا دیا. پھر غالب سے آگے سفر شروع ہوا، اقبال تک آیا، فیض تک، آپ تک. یہ غالب کی جو پوسٹ غالب ایرا ہے، یہ اردو غزل کہاں جا رہی ہے اور کیا اس کا فیوچر ہے؟ دیکھیے یہ پچھلے کوئی 100 برسوں میں مسلسل لان تان غزل کے حوالے سے ہوتی ہے، اور مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے غزل میں یہ نقش ہے اور غزل میں یہ نقش ہے اور یہ نقش ہے اور اس نے بہت خراب کیا ہے، اور یہ سب باتیں جو بھی اعتراضات کیے جائیں وہ سب ایک لمحے کے لیے تسلیم، اس لیے کہ غزل کی حمایت میں بھی جو بھی کہا گیا ہے وہ بھی بہت ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور سب. اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بر صغیر میں 1000 برس کیے مسلمانوں کے قیام نے کچھ چیزیں فراہم کی ہیں، اس میں ایک خسرو ہے اور اس میں ایک غالب ہے اور اس میں ایک اردو ہے اور ایک اس میں تاج محل ہے اور ایک اردو غزل ہے. ایسی کوئی سر یہ غلط بات بھی نہیں ہے. اچھا اب میں یعنی اچھا
آپ کیونکہ سائیکیٹرسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو متھ ہوتی ہے اس کے بہت سے اس کی جہتی ہوتی ہے. ایک جہتی ہوتی ہے کہ یہ غلط بھی بن جائے تو اس کو آپ توڑ نہیں سکتے اور بہت مشکل ہوتا ہے. ایمان کا حصہ بن جاتا ہے نا لوگوں کے, ہے نا. تو اب یہ ہے کہ غزل ہمارے ہاں جب غزل کے ساتھ بہت برا ہوا اور غزل میں ریختی تک بات پہنچی, اور وہ بھی کہ ایک حیوانی کیا اتنی وحشی صنف سخن وغیرہ یہ سب ہوا. اور یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, اور ریجیکٹ کرتے ہیں لوگ. اور کبھی اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیسے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں, کہ بھائی کوئی ایلیٹ پیدا ہوتا ہے وہ ملٹن کو ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے, کوئی تو ریجیکٹ کرنے پہ آ جائیں تو ہم خیام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ہم کس کو نہیں ریجیکٹ کرتے. تو بہت زیادہ ریجیکشن اور ایکسپٹنس کے اس میں رہتے ہیں. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ غزل بار بار زندہ ہو کے آ جاتی ہے. ابھی دیکھیے کیا سبب کیا ہے کہ جب بھی کوئی شاعر شاعرہ پیدا ہوتی ہے وہ غزل کہتی ہوئی آتی ہے نا, انٹری وہیں سے ہوتی ہے. اچھا وہ بعد میں چاہے کسی طرف کو نکل جائے, نظم بھی کہیں, نثری نظم بھی لکھیں, لیکن شروع. اچھا غزل بہت آسان بھی ہے کہنا, اور اچھی غزل کہنا مشکل بھی کام ہے بہت. اچھا لیکن اب غزل ہے, سروائیو کر رہی ہے. اور جیسے جیسے آپ یعنی آپ پلٹ کے آپ نظر ڈالیں تو یہ سب غزل کے دیوان ادھر نظر آئیں گے آپ کو. آپ کی بھی پسندیدہ صنف لگتی ہے. اچھا یعنی میں تو کوئی غزل کہتا تھا اور نظم بھی میں نے, دیکھیے میری پہلی جو 5 چیزیں ہیں پاکستان میں, وہ ان میں ایک تو اسی زمانے کی 12واں کھلاڑی جو مشہور ہو گئی تھی, مقبول ہو گئی تھی, اس میں ظاہر ہے کہ کچی ہے بہت, اس میں پڑھنے والوں پہ چھوڑ دیں کچی کا فیصلہ نہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اسی زمانے کی جب آپ. اچھا اب آپ اس زمانے میں, اب مجھے اب یاد آ گئے ہیں آپ, تو آپ کسی میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور شعر بھی کہتے تھے آپ, یہ بھی مجھے یاد آ گیا. اور میں نے آپ کی افتاد طبع کو دیکھتے ہوئے وہ شعر لکھا ہوگا کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہے, اس لیے کہ وہ ہر نوجوان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب کوئی اس کی کسی سے وہ کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہے وغیرہ. اچھا یہ جو جذبہ ہے, یہ جو ہے, مجھ سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ افتخار صاحب آپ نے تھا نا ہمارا بہت ہی اچھا کبھی مبین اختر, یہ شریف بھی تھا بہت, اور کیونکہ یہ ہمارے میڈیا کا تھا تو یہ سب ہمارا احوال بھی جانتا تھا. تو اس نے کسی پروگرام میں مجھ سے پوچھا کہ یہ غزل آپ نے کس کے لیے کہی, یہ اکثر پوچھا جاتا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا یار یہ میں نے کسی کے لیے نہیں کہی, اور اچھا فرض کیجیے میں نے کہی ہو کسی کے, آپ کو بتا دوں گا میں کس کے لیے کہی. پردہ نشینوں کے نام تو نہیں آ سکتے. میں نے فیض صاحب کو انٹرویو کیا BBC سے, ایک آپ دیکھتے ہوں گے, تو اس نے کہا اس سے پروڈیوسر نے کہ سر ذرا وائس کا لیول دے دیجیے گا. تو میں کچھ بولنے لگا, تو میں نے فیض صاحب کو بلوانا چاہا, تو میں نے کہا کہ سر یہ بتائیے کہ کون سے سوالات ایسے ہیں جو آپ سے نہیں کیے جانے چاہیے. تو فیض صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی, ایک تو یہ کہ
اگر آپ مجھ سے کسی کا نام پوچھیں گے تو وہ میں نہیں بتاؤں گا، اور میں حفیظ میری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں۔ اچھا، اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ جو ہمارا دوست تھا مرحوم کرشن گولڈ، وہ پروڈیوسر تھا، اس نے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا تھا، اس نے یہ ریکارڈ کر لیا۔ تو ناموں کا ہی ہوتا۔ پھر جب ہم بڑے ہو گئے، یعنی ایک عمر آئی، اور پھر کسی نے یہ سوال پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بھائی، غالباً یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، واحدی، شائستہ واحدی، یہ بھی آئیں تو انہوں نے انٹرویو میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا دیکھیے ایسے ہے کہ اگر میری عمر اب 70 برس کی ہے، اس وقت شاید ایسی تھی، تو میں نے کہا 70 برس کی عمر ہے میری، اور تو کم و بیش وہ بھی 70 برس کی ہوں گی۔ تو اب وہ میں دادا بھی ہو گیا ہوں، میں نانا بھی ہو گیا ہوں، تو وہ بھی اب دادی اور نانی ہو گئی ہوں گی، تو کیسا لگے گا کہ میں ان کا نام لے لوں۔ اچھا، جب انٹرویو ختم ہوا، نشر ہوا، تو میں اپنے ٹی وی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ٹیلی فون آیا، تو ان کا کہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ دادی ہو گئی، نانی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب مجھے اور کہہ کے اور فوراً ٹیلی فون بند کر دیا انہوں نے۔ تو وہ والا فون تھا یہ جو ہینڈ سیٹ والا۔ خیر، یہ تو میں نے ایسے آپ سے کہا۔ تو کوئی غزل کو کہیں نہیں جانا، اور غزل کو رہنا ہے، اور اچھا فرض کیجئے کہ جب تک ہم ہیں جب تک تو رہنا ہی ہے۔ تو معروف معنوں میں ایک جدید غزل کا کانسیپٹ ہے، آپ نے اس طرح کی جدید غزل نہیں کہی۔ دیکھیے، جو جدید، ہر غزل جدید ہوتی ہے، اور یہ جو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، یہ ایک نقاد نے سوال بھیجا ہے۔ اقبال نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم، ہے نا؟ تو کون سی چیز، یعنی مثلا غالب کے ہاں، فرض کیجیے غالب کے ہاں ایک شعر ہے، کہتے ہیں جس کو عشق حلل ہے دماغ کا، اس سے زیادہ جدید تو آپ نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ نوائے طائران آشیاں گم کردہ آتی ہے، کوئی دربدری پر ہزاروں شعر ہیں، افتخار عارف صاحب سمیت، جی گھر کر دے وغیرہ، مگر نوائے طائران آشیاں گم کردہ کا کوئی جواب ہے؟ تو مطلب کوئی ہزاروں شعر نقل کیے جا سکتے ہیں کہ خار کو جن نے لڑی موتی کی کر دکھلایا، اس بیابان آبلا پا میں ہی ہوں، تو کوئی زنجیر جنوں کڑی نہ پڑیو، دیوانے کا پاؤں درمیاں ہے، تو اب میں نہ پڑھوں اس وقت، زنجیر جنوں کڑی نہ پڑیو۔ آپ کسی بھی سے یہ شعر سنا سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے، یہ بدمذاقی اور بد تہذیبی ہوتی ہے اپنے شعر نقل کرنا، لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ اب کتنے فرعون ہیں جو آئے اور گئے اور خدا کے لہجے میں بولتے تھے۔ چلیے، اچھا میں آپ سے گزارش کروں، یہ میں نے جب لکھی تھی غزل، جب ابھی طالبان کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور سر کل وہ جو پچھلے ہفتے اس خاتون کو کپڑے پہننے پہ، تو میں اسی تصویر آپ کے شعر کے ساتھ ہی شیئر کرنے لگا تھا کہ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے خوف آتا ہے۔ سر وہ آپ کی شاعری جدید نہیں ہے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا سر، ایک آخری سوال میں کام والا، پھر اپنے سوالوں پہ آؤں گا، کہ آپ کی شاعری میں مرکبات بہت ہوتی ہیں، اس کی وجہ آپ کا ایک خاص مذہبی پیٹرن میں سے تعلق ہے یا لکھنؤ سے؟ تو جو اس میں جو فارم اور کانٹینٹ والا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، لکھنؤ میں دونوں طرح کی شاعری ہوتی تھی،
میر انیس کی شاعری بھی تھی، مرزا دبیر کی شاعری بھی تھی، میر حسن کی بھی شاعری تھی، اور ناصر کی بھی شاعری تھی، اور میر صاحب کی بھی شاعری تھی، اور سودا بھی شعر لکھ رہے تھے، ہے نا. اور یہ سب اپنی اپنی، اور اندر سبھا بھی لکھی جا رہی تھی، اور یعنی مثلاً سبھی طرح کے شعر لکھے جا رہے تھے اور لکھے جاتے ہیں. تو میر صاحب کے ہاں بھی آپ کو اضافتوں والے شعر بھی مل جائیں گے، اور بالکل ہندی بحریں بھی، دور بہت بھاگو ہم سے سیکھتے یہ غزالوں کا، وحشت کرنا شیوائے کچھ اچھی آنکھوں والوں کا، ہے نا، پاتھرے ہیں کم کم باد و بارہ ہے نا، یہ سب ہو رہا ہے. عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میری آنکھیں میں، یعنی رات بہت تھی جاگے صبح ہوئی. جی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو ہم کو. اچھا، اب آپ یہ شعر اس وقت کسی سے کہلوا کے دکھائیے کہ میر کے دین و مذہب کو پوچھتے کیا ہو. اب ان نے تو قشقہ کھینچا، دائر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا، مرتد کہہ کے سنسار کر دیں، ہے نا. تو یہ سب ہوتا تھا. تو غزل میں سب طرح کی چیزیں تھی. اب میں جو ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں تو جس طرح سے لکھتا ہوں میں اسی طرح سے لکھ دیتا ہوں. اور نیر مسعود صاحب ایک ہمارے افسانہ نگار اور نقاد، اور آپ کے شہر سے میرے تو استاد کی منزل میں استادزادے بھی، اور استاد کی منزل میں بھی. اور تو نیر بھائی نے ایک مضمون مجھ پہ چڑھایا تھا، اس میں لکھا تھا کہ عہد حاضر میں افتخار واحد شاعر ہے جس کو اضافتوں سے خوف نہیں آتا. تو مجھ کو تو کوئی، میں تو اسی طرح سے لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، شاید اسی طریقے سے. اچھا سر، ایک سوال، ابھی میں یہ سوال میری لسٹ میں نہیں تھا، لیکن چونکہ میر کا ذکر ہوا اور آپ اس پہ بات بھی تھوڑا سا کریں گے. سر میں چونکہ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہوں، میں بھی تھوڑا اسٹگمیٹائز ہوں. لوگ کہتے ہیں سائیکٹرسٹ خود بھی تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح شاعروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ شاعر تو پاگل ہوتے ہیں، شاعر تو وہ. لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں کریں، میر بہت جگہ پہ ذکر کہ میر واز بائی پولر یا ان کے ساتھ مسائل تھے. تو گوروں نے ان معاملات پہ بہت کام کیا ہوا. ہمارے ہاں میری وہ مضمون کی تحریک بھی اس لیے بنی کہ یار شاعروں اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو مل کے کچھ یہ جو پروسیس ہے تخلیق کا، اس کے بارے میں. تو آپ سے سر میں بعد میں بھی ٹائم لوں گا اس پہ، ہم ایک جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی مجھے بتائیں سر، میر کی شاعری آپ کے شہر میں آپ سے 300 سال پہلے وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا، تو اپنے اور میر کے کنیکشن کا بھی بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اردو شاعر یا میر کی لڑی سے ہیں، یا غالب کی لڑی سے ہیں، یا پھر اب فیض کی لڑی سے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں. یہ جو تین بڑے شاعر فیض صاحب نے جو، اور یہ ٹریول تو فیض صاحب نے بنایا ہے نا، کہ پہلے میر پھر غالب پھر اقبال، یہ والا قصہ. اور یہ جو دو شاعر ہیں غالب اور اقبال، ان دونوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس نے ان کا اتباع کیا وہ مارا گیا. یعنی اقبال کا بھی جس نے اتباع کیا وہ اسد ملتانی سے آگے نہیں بڑھا، ہے نہیں. اور غالب کا بھی جس نے اتباع کیا وہ بھی سب مارے گئے. کوئی آدمی، چاہے وہ عزیز اور صفی اور جانے کون کون نام لیا، کوئی سب بیٹھ گئے. میر ایک ایسے شاعر تھے جو جن کا سلسلہ جو ہے شعر کا وہ قائم رہا، مسلسل رہا، یہاں تک کہ ناصر کاظمی اور یہاں تک کہ ظفر اقبال اور احمد مشتاق اور سلیم احمد اور یہ سب بزرگ جو ہیں، اور یہ سب انہی کے گویا سلسلہ شعر سے ہیں. اچھا، اور کوئی باہر اس سے نہیں ہوا. اچھا، یہاں تو یہ ادھر خلیل الرحمن اعظمی اور شہریار، ان کو آپ دیکھیں، بڑوں میں فراق صاحب اور جعفر علی خان اثر، اور کوئی ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ان دونوں میں جھگڑا فساد ہوتا رہتا تھا. اور ابھی مجھے ایک میں نے ان دونوں بزرگوں کو دیکھا ہوا، جی دونوں کو میں نے دیکھا ہوا. میں دیکھیے لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا، تو احتشام حسین وہاں رہتے تھے ان کے پاس سارے. اچھا، دوسرے یہ کہ ہم وہ جب الہ آباد یونیورسٹی میں تھے اور تشریف لاتے تھے، اچھا لکھنؤ میں ریڈیو تھا، وہاں مشاعرے ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ
جعفر علی خان اثر نے غزل کہی، اور فراق کے رنگ میں، میر کے رنگ میں، جس طرف نکل جاؤ جھڑکیاں ہیں تہمت ہے، جس طرف نکل جاؤ جھڑکیاں ہے تہمت ہے، عشق خانمہ ویراں سب تیری بدولت ہے نا۔ تربت اثر پر کل رات کوئی کہتا تھا تم بھی منہ سے کچھ بولو، ہاں ہمیں محبت ہے۔ اچھا، اب فراق صاحب جو تھے وہ ان کو چھیڑتے تھے کہ رنگ میر میں میاں اثر نے کہہ کر کیا کیا جھک ماری، رنگ میر میں میاں اثر نے کہہ کر کیا کیا جھک ماری، رنگ میر میں دیکھو ہم کیا پیاری غزل کہلائے ہیں، ہے نا، پیاری غزل۔ اچھا، اب کوئی جیسے اب جو حدود کوچہ محبوب ہے وہیں سے شروع، جہاں سے پڑھنے لگے پاؤں ڈگمگائے ہوئے، فراق تو ہی مسافر ہے تو ہی منزل بھی کہاں چلا ہے محبت کی چوٹ کھائے ہوئے۔ اچھا، اب فراق صاحب کی غزلیاں آپ دیکھیے ہیں، ارے وہ درد محبت صحیح تو کیا مر جائیں، کچھ اور بھی تو ہیں مجبوریاں زمانے میں، ارے وہ درد محبت صحیح تو کیا مر جائیں، اور کیا کہ دیوان اکا دکا صدائے زنجیر زندہ میں رات ہو گئی ہے، اکا دکا صدائے زنجیر زندہ میں رات ہو گئی ہے، جیتی ہوئی بازی محبت کھیلا ہوں تو مات ہو گئی ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی کیا 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 رات ہو، بیمار کی رات ہو گئی ہے، اکا دکا صدائے زنجیر زندہ میں رات ہو۔ کیسے عجیب عجیب شعر فراق صاحب کے بے شمار شعر ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں منزلیں گرد کے مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہاں گزرا ہے کہ جو تھا۔ اور فراق صاحب کیسے شاعر تھے، کیسے۔ اچھا، اب یہ میر صاحب کے اسی سلسلے سے تھے، اور ناصر کو شاعر ہے کہ یعنی ارے کوئی ناصر بھائی، ہم تو ان کو کیونکہ ہمارے بڑے میں ہم ان کے نیاز مندوں میں سلیم احمد صاحب، ناصر کاظمی، انتظار حسین، سجاد باقر رضوی، یہ سب کے سب محمد حسن عسکری کے گویا شاگرد کہہ لیں یا اس لڑی سے نہیں، اسی شاگرد، براہ راست شاگرد ہیں۔ انتظار تو براہ راست شاگرد ہیں، سلیم بھائی براہ راست، کرار حسین صاحب کے شاگردوں میں عسکری صاحب، اور باقی یہ سارا قصہ میرٹھ کے حوالے سے۔ تو مثلا تو میں ناصر بھائی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اب کون سی ایسی غزل ایسی نہیں ہے لیکن میر سے استفادہ کیا اور مگر اپنا رنگ بنایا۔ سلیم احمد نے میر سے استفادہ کیا، اور جیسے شمس الرحمان نے بھی، اور ہمارے سب، مجھے تو میں آپ سے عرض کروں، بچپن میں جیسے ہوتا ہے رٹا لگاتے تھے نا سب، تو ہم نے اپنے پسندیدہ شاعر کے عنوان سے ایک مضمون یاد کیا ہوئے تھے، تو ہم نے ایک مضمون غالب پہ یاد کیا ہوا تھا، ایک میر پر اور ایک انیس پر، کہ کبھی وہ لکھ دیتے تھے کبھی یہ لکھ دیتے، تو اس کا آغاز جو یاد کیا ہوا تھا وہ شاید مجھے تینوں کے آغاز یاد ہیں ابھی تک کہ میں نے کیا 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 ہے، تو اس میں کہیں سے چوری کیا ہوا تھا، یعنی نیاز صاحب کو یا مجنون صاحب کو کسی نقاد کو پڑھا ہوگا اور حفظ کر لیا ہوگا، کچھ یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے۔ اس میں جیسے اس میں یہ تھا کہ در شعر سے تن پیمبر آنند، شاعری میں 3 آدمی پیمبر ہیں، در شعر سے تن پیمبر آنند ہر چند کلا نبی آبادی، حالانکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یا تو قصیدہ و غزل را
فردوسی ہو، انوری ہو، سعدی، یعنی اگر مثنوی ہے تو فردوسی، اور قصیدہ ہو تو انوری، اور غزل ہو تو سعدی. کسی نے پوچھا اور حافظ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبر نہیں، وہ تو خدائے سخن تھا. اردو شاعری بھی ایک خدا رکھتی ہے، ہم اس کو میر تقی میر کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، بڑا اچھا. ابھی آپ تھکے نہیں، ہم نے ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں. سر مجھے منع بھی کیا گیا کہ آپ سے میں اس موضوع پہ بات نہ کروں، چونکہ آپ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ موضوع میرے دل کے اتنا قریب ہے. لکھنؤ سے آپ آئے، آپ کا ایک شعر بھی میں وہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا. میں چونکہ سر سائکائٹرسٹ بھی ہوں، میں ایک بہت ہیوج پاپولیشن دیکھتا ہوں جو بچے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، کینیڈا لے کے جاتے ہیں، پھر واپس لے آتے ہیں. اور ہماری ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مائگریشن از اے سول رسک فیکٹر فار نمبر آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس. تو آپ نے بھی ہجرت کی، لکھنؤ سے ایک بڑی میچور ایج میں آپ آئے، تو سب سے پہلے تو کیوں آئے؟ بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ لکھنؤ ایک تہذیبی شہر تھا. لکھنؤ مسلم تہذیب کا آخری بڑا نمونہ تھا، اور آخری بڑا شہر جسے آپ کہہ سکتے ہیں اقتدار کے اعتبار سے. اور اس کو کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم جو تھی اس وقت لکھنؤ کے لوگوں کی سمجھی جاتی تھی. ان کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، ان کو اپنی تہذیب پر بہت ناز تھا، اور اپنی بری روایتوں پر بھی ناز تھا. واجد علی شاہ رقص کرتے تھے اور اس پر نازاں تھے. وہ موسیقی میں ڈرامے رچاتے تھے، خود ایکٹ کرتے تھے، اندر سبھا سجاتے تھے، اس پہ ناز کرتے تھے. چنانچہ نکالے گئے، معذور ہوئے، ہے نا. تو برائیوں سے بھی اپنی محبت کی جاتی تھی. ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں. اچھا، اب میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جب اب ہم پاکستان بن گیا، اب میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلم شناخت ہے وہ یہاں کی تبدیل ہو رہی ہے، اور اب کوئی مستقبل نہیں ہے. اور جو یو پی کا جو مسلمان تھا اس کو مقتدر کانگریسی حکومت پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لبرل آدمی کے زمانے سے اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. اور کوئی سمپورنانند اور پرشوتم داس ٹنڈن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اردو بولی تھی انہوں نے پاکستان بنایا ہے، تو وہ اب پاکستان تشریف لے جائیں. مطلب آپ پہ زندگی تنگ ہو رہی تھی؟ مجھ پہ نہیں، مطلب مسلمانوں پر تنگ ہو رہی تھی. دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ وہ جگہ تھی جدھر یہ جو لکھنؤ یونیورسٹی کی عمارت ہے یہ راجا صاحب محمود آباد نے بنوائی تھی اور لارڈ کیننگ کو ہدیہ کی تھی مثلا، ہے نا. اب وہ جو راجا صاحب محمود آباد ہے انہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی قیادت میں شروع کیا. وہ راجا صاحب محمود آباد یہاں آ گئے پاکستان، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میں جس محلے میں پیدا ہوا تھا اس کا نام ہے فرنگی محل، جوہری محلہ اور فرنگی محل، اور یہ سب ایک پرانے لکھنؤ کے علاقے. اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں ہمارے محلے میں جیسے عبادت بریلوی صاحب ہمارے محلے میں رہتے، اور میری والدہ نے اور عبادت بریلوی نے ان لوگوں نے ایک ہی حافظی سے قرآن شریف پڑھا تھا. میں نے ان کو وہاں نہیں دیکھا، یعنی مجھے وہاں یاد نہیں تھے، مگر میں ان کے غیب میں بھی ان کو قاری ماموں کہتا تھا. وہ ہمارے اور جس کالج میں پڑھتے تھے میں بھی اسی کالج میں پڑھا ہوا تھا. آغا حسن عابدی صاحب میرے محلے سے تھوڑی دور پہ رہتے تھے، اور میرے کالج میں ہی ان کے کالج میں میں پڑھتا تھا، یعنی بعد میں بھی اس کالج میں پڑھا. شوکت صدیقی صاحب اسی کالج پڑھتے تھے، میں بھی اسی کالج میں پڑھا. وقار عظیم صاحب وہیں رہتے تھے. اچھا، اب یہ سب جو ہوتا ہے یہ آپ کی، یعنی آپ نے کوئی حساب نہیں لگایا ہوا ہوتا، مگر فضا میں ہو رہی ہوتی ہے بات.
آپ کے انکانشیس اس کو رجسٹر تو کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی مستقبل نہ اردو کا ہے یہاں نہ مسلمانوں کا یہاں کوئی مستقبل ہے, اور مجھ کو اسلامی تاریخ سے ایک شغف تھا. مذہب اور زبان یہ دو چیزیں آپ کے لیے ایشو تھی, اور مستقبل. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہوں کہ نہیں میں ایسا نہیں تھا, نہیں مستقبل بھی. میں اچھا دیکھیے اب تو میں تو 65 میں آیا تھا نا, ابھی جنگ تو نہیں ہوئی تھی, اور میں کوئی سیاسی تجزیہ نگار تھوڑی تھا. ارے بھائی میں 18 19 20 21 برس کے آدمی کو کہ کیا زندگی ہوتی ہے اور کتنا اس نے زندگی کو دیکھا ہوتا. مجھ سے میرے ہندوستان کے دوست کبھی کبھی رازدارانہ نہیں مخلصانہ طور پہ پوچھتے یار تم کاہے کو چلے گئے, تو تم اگر یہاں بھی ہوتے تم تو کچھ کر لیتے. تو میں نے کہا نہیں یہ انفرادی بات تو نہیں ہے, یعنی میں تو خود دیکھ رہا تھا نا. ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے, یعنی مثلا اردو ہے, اردو کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ اس سے بھی نکال دی گئی ہے, وہ جو قومی زبانوں والا قصہ ہے اس سے بھی نکال دی گئی ہے. اور باقاعدہ وہاں ایک, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, تحریک چل رہی ہے اردو کے رسم الخط کو ختم کرنے کی, ہے نا. کبھی کسی بات کے پردے میں, کبھی کسی چیز کے پردے میں, یہ کبھی اس کو رومنائز کرنے کے, کبھی اثر نو شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں. سر مذہب اور زبان کی خاطر آپ نے ہجرت کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاطر نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ اچھا کوئی 21 برس کا آدمی جو ہوتا ہے وہ کوئی بہت ہی اس کو فلسفیانہ پختگی تو نہیں ہوتی, نہ نظریاتی پختگی ہوتی ہے, کوئی ایک پرسپیکٹو اس کا بنتا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہوتی پھر اس کے خانگی مسائل ہوتے ہیں, یعنی اس سے بھاگنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی, ممکن ہے اس کے, یعنی ممکن کیا ہے کہ میں الجھتا تھا اپنے والد سے اور میں نہیں رہنا چاہتا تھا وہاں. مطلب اب یہ ایک پیور مٹیریل پرسپیکٹو بھی ہے کہ آپ کی جاب یا جو بھی ایک مستقبل تھا وہ وہاں پہ انسرٹن تھا. وہ بھی تھا, اور کچھ گھر کے ایسے حالات تھے کہ میں اس سے فرار چاہتا تھا یا اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن سر جب یہ ساری چیزیں تو ایک طرف, اس کے باوجود آپ کا اپنی مٹی سے ایک ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, اپنی جگہ سے ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, اور آپ کا وہ ایک شعر میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے, تو مکان کو گھر بنانے کے لیے بہت سارے کنیکشنز چاہیے ہوتے ہیں. بہت سارے کنیکشنز وہاں سے آ کے بریک نہیں ہوئے یا ری یونائٹ. میں نے نظم لکھی عزیز بھٹی پر, شہید, تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ نظم یعنی لکھی آپ کا تو کوئی یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم, میں بہت رویا اس دن جب ان کی شہادت کی خبر آئی. ٹھیک ہے جی, میں نے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا ان سے, لیکن the way he fought for us تو مجھے تکلیف ہوئی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو, دیکھیے میں ایک سخت بات کہنے لگا ہوں, یہ بھی تو میرا ہی حصہ تھا. ایک تھا نا سارا, میں اس کو اس طرح سے دوسری طرح سے, یہ بھی تو میرا حصہ تھا نا. تو اور یعنی موئنجودڑو بھی تو میرا ہی حصہ تھا نا. یونگ والی بات, کامن آرکیٹائپس, وہ تو آپ کے انکانشیس میں صدیوں سے. ہاں مطلب میں مجھ کو پاڑینی بھی پڑھایا جا رہا تھا,
مجھ کو کوٹلیہ بھی پڑھایا، ارشاس بھی پڑھایا جا رہا تھا، اور مجھ کو تکشلا بھی پڑھایا جا رہا تھا، اور گندھارا بھی پڑھایا جا رہا تھا. میں ان کو جان رہا تھا. مجھے خیر اب بات ادھر سے ادھر نکل جائے گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہوتا ہے. اور یہ کوئی انسانی زندگی جو ہے وہ بڑے بڑے اصول بنتے ہیں. کوئی ٹوائنبی، کوئی اسپینگلر، کوئی ویبر، کوئی مارکس، اس کو نظریے اس کے تحت، کوئی ابن خلدون اس کے نظریے بناتا ہے. مگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، کوئی زندگی کسی لائن میں، نہ تو کسی صراط مستقیم میں ہے، نہ دائرہ وار ہے. یہ تو ایک عجیب و غریب قصہ ہے. سوروکن نے کئی بات کہی کہ جیسے بطخیں ساحل سمندر پر نکلتی ہیں تو کبھی ادھر دائرہ بنا، کبھی ایک سطر کھنچ جاتی ہے، کبھی نصف دائرہ بن جاتا. کوئی اس کا طے شدہ اصول نہیں ہوتا کہ کون سی. اب میں آپ سے بتاتا ہوں، اب کوئی مانے نہیں مانے، ابھی وہ آدمی موجود ہیں. میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، اور ٹی وی میں ہم نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ بھئی ہم اپنا کلام نشر نہیں کریں گے. اور ہم تو ٹی وی پہ آتے تھے، ہم تو کسوٹی بھی کرتے تھے، اور خطوں کے جواب بھی دیتے تھے، اور منٹو راما میں بھی سامنے آ کے تقریر وغیرہ بھی کرتے تھے. تو بہت سے کام کرتے تھے، تو ہمیں کوئی اس کا قصہ نہیں تھا. اب ہم نے شعر ادھر ادھر پڑھنے شروع کیے، مشاعروں میں نہیں، نشستوں میں. 4 آدمی تھے بیٹھے ہوئے دوست، نصیر ترابی، قاسم پیرزادہ، اور خواجہ رضی حیدر، کوئی حسن نفیس، عبید اللہ علیم، جان ایلیا. ہم آپس میں بیٹھے ہوئے شعر سنا رہے. ایک دن کیا ہوا کہ ہم ٹی وی کا ایک مشاعرہ ریکارڈ کرنے باہر گئے. تھیوسفیکل ہال میں ایک مشاعرہ تھا 23 مارچ کا، 14 اگست کا. تو یہ جو ہے اختر وقار عظیم اس کا پروڈیوسر تھا، یہ جو ایم ڈی ہوا. تو مجھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چل رہے ہیں مشاعرے میں؟ میں چلو. اب وہ باہر کا مشاعرہ تھا، تو حمایت بھائی اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، حمایت علی شاعر. تو مجھ سے کہنے افتخار یار آپ پڑھتے کیوں نہیں مشاعرے میں؟ میں نے کہا مجھ کو بلاتے نہیں. بالکل. اور میری کیا اوقات حیثیت تھی، ابھی اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کہ ایک ٹی وی کے ایک مشاعرے میں جان ایلیا اور حسن حفیظ پہلے نمبر پہ پڑھے. آپ اس سے اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. دیکھیے حفیظ صاحب موجود، جوش صاحب موجود، قمر جلالوی موجود، صوفی صاحب موجود، اور علی رضا صاحب موجود، تو فیض صاحب یعنی ہمارے سب کے بڑے. اچھا یہ سب موجود تھے ان کے. اور پھر ایک ایسی کہکشاں تھی کہ بھائی منیر بھی ہیں، اور فراز بھی ہیں، اور شہزاد بھی ہیں، اور ظفر اقبال بھی ہیں، اور یہ سب سراج الدین ظفر اور تابش دیلوی اور جان ایلیا تھا نفیس. ہم لوگوں کی تو باری آنی تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی براتا کوئی نہیں. تو کہنے کہ چلو تمہارے مشاعرے میں پڑھو. تو میں نے کہا یہ تو آزادی کا مشاعرہ ہے. تو کہنے پھر کیا ہے، تم شعر کہہ لو. ابھی تو گھنٹہ بھر. اب تو جیسے انہوں نے کہا، اب میں نے کہ غزل کہی ہوئی تھی، کہہ رہا تھا میں، اور جناب وہاں میں نے یہ شعر اس میں جسے کہتے ہیں 2 شعر کہے وہاں. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجا دے میری مٹی کو در بدر کر دے. ہے نا. اب جناب میں نے جا کے، اچھا میری شہرت وغیرہ تو ٹی وی کی وجہ سے تھی. میری باری آئی، یہ باری کیا آئی، شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ مجھے بلا لیا. اب میں نے یہ شعر پڑھ دیے، یہ جیسے چل گئے جسے کہتے ہیں، وائرل ہو گئے اس زمانے میں. اچھا مشہور ہو گئے. اب مجھے تو مزہ آیا. اور تھوڑے دنوں بعد یا شاید اس سے پہلے کچھ
یہ میری 2 غزلیں وائرل ہو گئی. یہ جو آپ نے پڑھی ہونے کو تو کیا ہوا. اور آپ یقین کریں گے روشنا بیگم صاحبہ کا فون آیا تو کہنے لگی کہ تو اور میرم نور جہاں نے غزل گائی دیار نور میں تیرا شب بغوات. اور ایک لڑکا تھا جو اپنا یہ جو ہے محمد علی شیخی, یہ نیا نیا آیا تھا بالکل, اور اس نے وہ گائی تم سے بھی سننا ہے. اب مجھے مزہ آنے لگا کہ بھائی یار یہ تو مزے آ رہے ہیں, کوئی تو بہت ہی شاعری, اب میں شاعر ہونے لگا. ایک دن سلیم احمد صاحب نے مجھ سے کہا, وہ میرے بہت ہی, میں نے ان سے بہت سیکھا, کہنے لگے کہ اچھا وہ نظریاتی طور پہ مجھ سے بالکل مختلف تھے, وہ تو جماعت اسلامی سے بہت ان کا تو ایک اپنا سٹینس تھا. اچھا, مگر وہ یہ سب جانتے تھے کہ میں فیض صاحب کے نیاز مندوں میں اور سپٹے بھائی سے بہت. کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو, فیصلہ کر لو کہ تم کو زندگی بھر, انہوں نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا کہ کیا زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے کہ کیا کرنا ہے. ان سے مراد سنگرز یعنی ٹی وی والے, ٹھیک ہے, ریڈیو والے, ٹی وی والے, سنجیدہ شاعری کی طرف آنا ہے یا ہاں یہی کرنا, میڈیا کا کام صحیح ہے, پارلیمانی لفظ میڈیا ہے. ہاں, خاموشی سے میں نے کہا کہ کچھ جواب مل نہیں دیا, اس کے کوئی جواب دینے کا تھوڑی ہوتا ہے, لیکن بات انہوں نے راسخ کر دی کہ بھائی یہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی. خیر, لیکن مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے ٹی وی کیا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے خبریں پڑھی, اور مجھے بڑا, اور ہاں 2 باتیں میں ضرور, آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ میں نے بہت چھوٹی سی زندگی سے برداشت کرنا سیکھا تھا اور مانگنا نہیں سیکھا تھا, ضبط کرنا سیکھا تھا, مقابلہ کرنا سیکھا تھا. میں نے غربت دیکھی تھی, یہ میں نے کہانیوں میں غربت, کرشن چندر کے ناولوں میں غربت نہیں پڑھی تھی, بیتی تھی. اور آپ نے ذکر کیا ہے, میں نے لالٹین کی روشنی میں یونیورسٹی کا زمانہ گزارا ہے. میں نے ردی میں خریدی ہوئی کتابوں سے اشعار یاد کیے ہیں. سر غربت کی بات کی تو ایک امیر خاتون کا ذکر کرتے ہیں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں, وہ ایک فراق صاحب کا شعر ہے, اکثر وہ جگہوں پہ غلط بھی لکھا ہوتا ہے, وہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی, ہم مسلو تم نے فراق کی باتیں سنی ہیں, تم نے فراق کو دیکھا ہے. ایک تو مجھ پہ فخر کریں گی, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, لیکن آپ بھی بہت بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ان میں ایک بڑا لوگ, ایک بہت امیر خاتون تھی, قرۃ العین حیدر. جہاں ہجرت کا ذکر آئے وہاں عینی آپا کا, اور عینی آپا کا تو مجھے گردش رنگ چمن کا جو ایک پورا باب ہے, اس میں بھی کچھ آپ اور آپ کی والدہ سے ریلیٹڈ اسپرچویلٹی. تو عینی آپا تو واپس نہیں چلی گئی کیونکہ ہجرت کا بھی ذکر آیا, تو تھوڑا سا عینی آپا کے بارے میں جو آپ چاہیں بات کریں. میری وہ بڑی فیوریٹ رائٹر. ہاں, قرۃ العین حیدر صاحبہ کو تو ہم جب وہ یہاں سے, جب میں آیا تو وہ یہاں سے جا چکی تھی. اب میں لندن چلا گیا, اور اب میں یہ سنتا تھا کہ یعنی آپا اور میری والدہ جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں. کوئی اس میں ادبی کوئی قصہ نہیں ہے. سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ. میری والدہ اس سلسلے سے بیعت تھی. والد تھے ان کے شیعہ, آپ کے نانا یعنی شیعہ, میرے سگے نانا جو تھے وہ شیعہ تھے, لیکن میری والدہ نے شاید 1 یا 2 برس کی تھے جب ان کا انتقال ہو گیا, اور میری نانی بھی اسے شادی کرنی, وہ سنی تھے. تو اب وہ جو تھی وہ شیعہ بھی تھی اور سنی بھی تھی. اپنے شیعہ ہونے پہ بہت
فخر بھی کرتی تھی اور پریکٹسنگ ساری سنی والی. اس میں میں پیدا ہو گیا. جیسے اب میں بھی, میرے والد جو دوسرے نانا تھے انہوں نے ان کی پرورش کی اور وہ اکیلی تھی تو ان کو پڑھایا بھی, اور شادی وادی جو بھی وہ قصے ہوئے, اور پھر اب میں ہو گیا. میری بھی انہوں نے پرورش کی, نانا نے میرے. تو وہ مجھ کو بہت اچھا لگتا تھا. کوئی تو جو دانش, ان کے جو اس سلسلے میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا حضرت دانش علی رحمۃ اللہ علیہ. وہ میری والدہ کے پیر مرشد تھے. ان کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام تھا سلطان محمد عارف, جو میری والدہ کی گودیوں کے کھلائے ہوئے تھے. عارفیاں جو تھے وہ میری والدہ ان کے لیے بیٹوں کی طرح تھی, اور عارفیاں جو تھے وہ اینیاوا کے پیر تھے. چنانچہ گردش رنگ چمن جب شروع ہوتا ہے, کب وہ حصہ شروع ہوتا ہے آخری والا, تو وہ میرے شعر سے شروع ہوتا ہے. غبار دشت طلب زیادہ ہے تو جنون میں زیادہ ہو جا, کیا مہارے ناکا کو پشتے ناکا پہ ڈال دے, پاپی آدھا ہو جا. یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ ان کا رشتہ بہت ہی مستحکم تھا, بہت ہی مستحکم تھا پیر صاحب سے. ہاں, اپنے مرشد سے. ویسے یہ جتنی یعنی پڑھی لکھی خاتون تھی, یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ شی واز سو اسپرچولی. حضرت جب تشریف لاتے تھے مجگین سے لکھنؤ آتے تھے, لکھنؤ سے دلی آتے تھے. جب دلی آتے تھے تو اینیابا کیا ٹھہرتے تھے. اب مجھے یاد ہے کہ سارک کے ایک ڈیلیگیشن میں میں یہاں سے, جب میں اکیڈمی کا افسر ہوتا تھا, مجھے بھیجا گیا, تو اس میں تھے کون کون, اسلم فروخی, جمیل جالبی, ضیاء جالندھری, اور میں اس کے ساتھ لگا دیا کہ میں, کیونکہ فخر امام صاحب اس زمانے میں میرے وزیر تھے. اب میں وہاں گیا تو اسلم فروخی صاحب نظامی تھے, تو خواجہ حسن نظامی ثانی نے ان کی چائے پر دعوت کی اور ہمیں بھی بلایا, یعنی ہم بھی کیونکہ ساتھ تھے تو ہمیں بھی بلا لیا, ہم بھی چلے گئے وہاں. ہماری دعوت یعنی آپا کے یہاں تھی, اور ہماری وجہ سے انہوں نے, یہ سب بڑے لوگ تھے, ان کو بھی کہا کہ بھائی, اور یہ سب خواہش مند تھے بھیا سے ملنے کے. اچھا, اب ہم لوگ وہاں پہنچے تو بھیا کھانا کھا رہے تھے, تو میں میز پر بیٹھے ہوئے اور ادھر ہم بٹھا دیے گئے یہ لوگ, میں ادھر چلا گیا. تو میں تو کیونکہ یعنی آپا سے بے تکلف تھا تو مجھے تو کوئی, میں نے جا کر بھیا کی گردن میں باہیں ڈال دی تو پیار کیا انہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اودھی بولتے تھے, یعنی پوربی, تو پوربی زبان میں سے کہنے لگے بھیا, تو وہ مجھ کو بھیا کہتے کہ بھیا ارے مہمانوں سے کہیے کہ ہمارے یہاں حکم نہیں ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کے لیے احترام میں اٹھیں. اچھا, اب ہم جا کے, کوئی بڑا سا گھر تو تھا نہیں, ہم نے وہاں جا کے اور کہا کہ بھیا بھی آ رہے ہیں, اور ہمیں دیر ہو گئی تھی تو وہ کھانا انہوں نے شروع کر. اب بھیا آ گئے باتیں, اور ان سے ظاہر ہے میرا تعلق اور تھا, ان کا تعلق اور تھا, اور اب شعر ویر سنائے جانے لگے اور سب کے شعر سنے. اس سے کہنے لگے کہ اگر ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھیا سے کچھ اور سن لوں, مجھ سے اور فرمائش کی ہو جائے سنا. اچھا, جو انیابا جو تھی وہ بھیا کے چشم ابرو پر کی پابند تھی. ہاں,
اور بھیا اس قدر پاک باز آدمی تھے. ہاں آخری دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے دوست پیر نصیر الدین صاحب گوڈا شریف والے یہ گئے لکھنؤ اور یہ بھیا سے ملنے گئے, اور بھیا کے ہاں جب بیٹھے تھے ملاقات میں مجھے فون کیا وہاں سے نصیر میاں نے. نصیر میاں میری بہت دوستی تھی, نیاز بندی تھی میں آپ کو, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی جو ہیں یہ چشتی قادری سلسلے سے. تو نصیر میاں نے کہا کہ ارے بھائی افتخار, میں آپ کے پیر خانے آیا ہوا ہوں اور باتیں آپ کے بارے میں سن رہا ہوں سب باتیں, اور لیجیے بات کیجیے. اب میں نے بھیا سے باتیں کی, باتیں کرتے رہے ویسے, اور بہت تکلیف دہ. اور نصیر میاں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے وہ واقعہ سنایا ہے ایک جو مجھے نہیں معلوم تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جو افتخار کا جو تخلص ہے میرے نام پر رکھا گیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو وہ میری والدہ کو بجیا کہتے کہ تو بجیا ان کو لے کر میاں کے ہاں آئیں سلام کرانے, اور ان سے کہا کہ اس کی بھی دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ یا بی بی بھیا فقیر ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے فقیر ہوئے تو کہنے لگے کہ اچھا بڑا افسر ہوئی ہے. تو وہی دعا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا آفس چھوڑا نہیں پاکستان میں. اچھا اب یہ دیکھیے, یہ کوئی میں نے نہیں کہی ہے یہ بات, یہ تو پھر میرے جیسے سائنسدان بھی اسپرچویلٹی پہ جو ہے ایمان لے آئے. میں نے آپ سے گزارش کی, یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, یہ تجربہ ہے. اب آ جائیے دوسری بات. میں نے اسامہ ہر ملازمت سے پیشتر میں نے تیاری کی. میں نے جب اردو مرکز شروع کیا تو مجھے تو جیسے میں یہاں پہ اس کو ایک سوال بھی فریم کر لوں. انتظار صاحب نے بھی آپ کے بارے میں لکھا نا کہ آپ بی بی سی سے آئے, پھر یہاں پھر وہاں براجمان تھے, اور میری بھی آپ سے ملاقات مقتدرہ میں, اور میرا خیال ہے کوئی 8 10 12 پتہ نہیں کتنے اردو سائنس بورڈ, اور یو نیم اینی اینڈ یو ریمین ہیڈ آف دوز ڈپارٹمنٹس. سر یہ بتائیں کہ اتنی جگہوں پہ آپ رہے اور آپ جیسے کیلیبر کا بندہ, ان اداروں میں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, اور ان اداروں سے آپ نے کیا کام دیا, اور اب کیا چل رہا ہے, کچھ کیا بھی سر, یا آپ نے بس وہاں بھی ایک شاعر کی طرح ٹائم پاس کیا, یا کنٹریبیوٹ بھی کیا؟ آدمی کام کرے اور اس کے کام کا پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کیا کام کرے. یعنی مثلاً بعض ایسی باتیں ہیں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹینجیبل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں انٹینجیبل ہوتی ہیں. ٹینجیبل ہوتی ہے مثلاً یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں مقتدرہ کی ہے میرے بہن بھائی, یہ ایک ٹینجیبل بات ہے. یہ جو آپ اکیڈمی کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنوائی, یہ ایک ٹینجیبل بات. جو مقتدرہ کا جو دفتر تھا اور لائبریری تھی وہ ایک ٹینجیبل بات. ای سی او کے دفتر میں نے جو کام کیا وہ ایک ٹینجیبل بات. پالیسی میکنگ پہ میرا. اب آ جائیے دوسری طرف, زبان کے فروغ. مثلاً آئیے اکیڈمی ادبیات پاکستان میں آپ تشریف لائیے. مثلاً چھوٹی چھوٹی سی 2-1 باتیں میں کہوں. یہ جو آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی زبانوں کا جو لفظ ہے یہ سب سے پیشتر قائم کیا گیا, وگرنہ پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں ان کو علاقائی زبان کہا جاتا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس میں ایک بو آتی ہے جیسے رعایت آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. پاکستان کی تمام زبانیں جو ہیں وہ یکساں قابل احترام ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے, اور جو رابطے کی زبان ہے اس کا بھی احترام کیا جانا چاہیے. اور چنانچہ ہم نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا. مثلا یہ ایک میجر شفٹ پیراڈائم کا تھا.
میں نے کہا کہ جو جتنے ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جتنی رقم دی جاتی ہے اردو کے ادیب کو، اتنی ہی رقم مثلا باقی پاکستانی زبانوں کے ادیبوں کو بھی دی جانی چاہیے. اچھا، پہلے ان کو کم دی جاتی تھی؟ کم دی جاتی تھی، آدھی دی جاتی تھی. مساوات آپ لے کے آئے. نہ، پھر میں نے زبانوں کا کہ زیادہ زبانوں کو دیا جائے، چنانچہ پہلے صرف کم زبانوں کو دیا. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے مثلا انگریزی کا رسالہ میں نے ایک نکالا، اس کا نام تھا پاکستانی لٹریچر. تو میں نے ڈیفائن کیا کہ پاکستانی لٹریچر کیا ہے. پاکستان میں پہلا انگریزی کا رسالہ تھا جس میں صرف اردو نہیں ہوتی تھی، اس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، ہندکو، یہ سب زبانوں کے ترجمے ہوتے تھے انگریزی میں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ پاکستانی ادب کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ 1947 سے جو ادب آیا ہے، یا یہ کہ صرف پاکستان میں لکھا ہوا ادب ہوگا، نہیں، بلکہ میں نے یہ اس میں التزام کیا کہ پاکستانی زبانوں کا جو ماضی ہے، یعنی خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا اور شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست اور مستوکلی اور جام درک جو ہیں، یہ بھی سب پاکستانی ادب ہے. اس لیے کہ یہ پاکستانی زبانوں کا جو ادب ہے وہ بھی ہمارا. اچھا، بظاہر تو یہ ایک جملے میں میں نے فقرہ بھگتا دیا، لیکن اس کے لیے مجھے بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک پشتو کے ادیب نے یہ اس پر اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے خوشحال خان خٹک کو پاکستانی کہا ہے تو یہ تو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس کا جواب دیا، اور آپ سے میں گزارش کروں کہ اجمل خٹک نے، مرحوم نے، اور جو قلندر بومن وغیرہ جو تھے، میاں ایک دفعہ خاص رہے آپ ٹھیک سے بھائی. سر یہ کیچ نہیں کرتا. اچھا، یہ کیچ نہیں کرتا، یہ صرف ہماری آواز کیچ کرتا. تو اجمل خٹک نے اور قلندر بومن وغیرہ نے، ان کا نے بالکل ٹھیک کیا وغیرہ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن اچھا دوسری بات یہ کیا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی یہ جو آپ دیکھتے ہیں پاکستانی ادب کے معمار، یہ سب میں نے میرے زمانے میں ہی شروع ہوئی، اور غالباً 50-56 کتابیں میرے. اب یہ ادارے کچھ کر رہے ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. دیکھیے، ابھی تک کوئی دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نوکری نہیں ہے، پیشن، یہ پیشن ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک اسلوب حیات ہے. اگر آپ اس کو زندگی نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں نے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں جب اردو مرکز میں تھا تو میں نے، اب میں ایک میرا بڑا یعنی دیکھنے لگا، میں دنیا کو دیکھنے لگا. میں گیا ہوا تھا ایک دن انڈیا آفس لائبریری. انڈیا آفس لائبریری کے استقبالیہ پہ پیجن ہولز بنے ہوئے تھے، اس میں رسالے رکھے ہوئے تھے اے سے زیڈ تک. تو مثلا اس میں ارجنٹینا سے لے کر اور زمبابوے تک کا کھانا بنا ہوا تھا، اور اس میں ہر ایک میں رسالے رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو میرا ایک بیسک میرا تو ملک تھا، تو میں نے جا کے پاکستانی کھانا پی دیکھا تو پناما میں کی چیزیں تھیں اس میں، اور فرض کیجئے فلیپینز کی چیزیں تھیں، مگر پاکستان کا کوئی رسالہ اس میں نہیں تھا. اب یہ بات میرے دماغ میں کہیں پڑی ہوگی. جیسے ہی پاکستان آیا تو میں نے کہا میں ایک پاکستانی.
دنیا میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، چھٹتے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو عالمی شہرت یافتہ ناول نگار فلاں، اور عالمی شہرت آپ کو کوئی نہیں جانتا، نہیں آپ تو وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، آپ کو کوئی، یو ڈونٹ میٹر فار دم، اس لیے کہ آپ موجود ہی نہیں ہو. وہ تو جب آپ کو دیکھے گا، آپ کا ترجمہ پڑھے گا تو بتائے گا نا کہ منٹو کتنا بڑا آدمی ہے، اور آپ کو دیکھے گا تو بتائے گا کہ انتظار حسین یا بیدی یا اینی کتنی بڑی ہوتا ہے. جب تک آپ ترجمہ نہیں دیکھیں گے نہیں کیسے پڑھیں. تو میں نے یہ انگریزی کا رسالہ نکالا. اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات تھی. اسی طریقے سے میں سوویت یونین گیا، تو یونین میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس میں نے دیکھے، اس پہ لکھا ہوا تھا میکرز آف سوویت لٹریچر. میں نے پاکستان آ کر اس کانسیپٹ کو مسلمان کر لیا آپ نے. معماران ادب پاکستان فریم کیے، اور میں نے اس میں شاہ عبداللطیف بٹائی اور بابل شاہ اور بارش شاہ اور اقبال اور غالب بھی، یہ سب یہ میں نے کیا. سر سمجھے یہ ہماری پوڈ کاسٹ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم آپ کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ میں نے محفوظ کیا. اب میں گزارش کروں، ایک دن میں ایک جگہ ایک خیال آیا مجھے کہ 100 برس ہو رہے ہیں فیض صاحب کو، تو کچھ ہونا چاہیے. ایک وزیر اعظم مجھے کھانے پہ ملے، شوکت عزیز صاحب. تو شوکت عزیز صاحب سٹی بینک میں کام کرتے تھے لندن میں، تو میں بھی وہاں کام کرتا تھا، اور وہ مجھ سے بہت احترام سے اور محبت سے ملتے تھے. تو میں ایک ظاہر میں افسر تھا، تو میں وزیر اعظم سے تو میری دوستی تو نہیں تھی. میں کسی جگہ کھڑا ہوتا تو ادھر سے وہ گزرے اور مجھ سے میرے پاس ٹھہر گئے، تو حال احوال پوچھنے لگے، جیسے ہوتا ہے ایکسچینج کرتے ہیں. تو میں نے کہا سر ایک میرا ایک کام ہے آپ سے. تو بولے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں فیض صاحب کی برسی آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آڈیٹوریم ان کا بنا دوں. تو انہوں نے کہا کہ، اور میں نے کہا اور سر میرے پاس زمین ہے، اور اب میں چیئرمین ہوں اکیڈمی کا اس وقت. تو کہنے لگے کہ کتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے؟ میں نے کہا اتنی رقم درکار ہو، میرے خیال ہے کہ اتنی رقم درکار. ہاں تو بنوا دیجیے. اور انہوں نے اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ابھی وہ مرحوم حیات ہیں، دونوں بزرگ زندہ ہیں. جاوید اشقائی صاحب جو تھے وہ وزیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جن صاحب یہ افتخار کہہ رہے ہیں فیض آڈیٹوریم بنوانے کو. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ جانیں اور افتخار جانیں، مجھے آپ بیچ میں نہ لائیں. وہ کہہ کے اور وہ آگے بڑھ گئے. اگلے دن جناب میں نے آ کے پروپوزل بنایا، میں نے بھیج دیا، میں نے منظور کر لیا. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا اب کیا ہوا یہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے کر رہا ہوں. میں نے نہیں چاہا کہ کوئی ایسا شخص فیض آڈیٹوریم کا افتتاح کرے جس کو میں وہاں نہیں چاہتا ہوں، جو بے فیض ہو. میں نے جناب سنگ افتتاح جو تھا اپنے نام سے وہاں پتھر لگوا دیا، تاکہ کوئی، ارے جناب والا میں جیسے ہی وہاں سے ہٹا، میں نے سنا کہ فخر زمان صاحب نے میرا وہ پتھر جو تھا وہ نکلوا دیا، اور اچھا اور اس کی تعمیر رکوا دی. پھر جتنی دیر وہ رہے انہوں نے اس کو بننے نہیں دیا، یہاں تک کہ دوسرے لوگ آ گئے. اور یہ جو لڑکا ہے راشد حمید، اس کے زمانے میں پھر وہ مکمل ہوا.
یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھا بھی چھوٹی سی بات ہے. بالکل اسی طرح سے جب میں یہاں سے ہٹایا گیا، جسے کہتے ہیں ککڈ اپ، یعنی مجھ کو چیئرمین بنا کر ادھر بھیج دیا مقتدرہ. اور جب مجھے ادھر بھیجا تو ستارہ مارکیٹ میں جہاں پر اخبار کے دفتر ہیں اور نالا ہے اس کے پیچھے اور ہوٹل ہیں، تو اور زمین ہماری تھی اور جمیل جالبی صاحب سنگ بنیاد رکھ کے نکل لیے اور وہ بنا نہیں. تو میں نے جا کر، وہ ایک چیز ہوتی ہے پی ایس سی، وہاں جا کر اپنا پیش کرنا ہوتا مقدمہ. مجھے انہوں نے طلب کر لیا. پوچھا یہ قاضی علی ملا صاحب ایک بزرگ تھے، چیئرمین اس کے پلاننگ کمیشن کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ افتخار روپیہ کیا کریں. اور میں نے دیکھا کہ وہ سیکٹریز کو، بعض سیکٹریز کو بہت سختی وہ کر رہے تھے، اور میں تو ان کو جانتا نہیں تھا، یعنی نام سے میں واقف تھا مگر میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی. نام میں نے ان کا سنا ہوا تھا. صاحبزادہ امتیاز صاحب جو تھے کیبنٹ سیکرٹری تھے اس زمانے میں، میرے باس کو کہنے لگے کہ یہ افتخار عائد صاحب ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ صحیح ہے، مقتدر قومی زبان کے چیئرمین ہیں، اور یہ جی بتائیے آپ کا کیا قصہ ہے. تو میں نے کہا کہ انگریزی میں گفتگو ہو رہی تھی اس وقت تک. تو میں نے کہا سر یہ جو اردو ہے یہ کچھ بالکل بازاری سی ہو گئی ہے. اچھا تو کہہ لگے جی. تو میں نے کہا سر وہ ستارہ مارکیٹ میں جدھر ہوٹل ہیں اور اس کے برابر میں ایک اخبار ہے مشہور خبریں تھا نا ادھر، اور اس زمانے میں خبریں کی شہرت بہت زیادہ تھی، اور نیچے اس کے ہوٹل تھے، اس میں سے بھپکے آتے تھے. تو کہنے لگے کہ کتنے پیسے چاہیے؟ تو میں نے کہا اگر اتنے پیسے مل جائیں تو انہوں نے کہا یہ بنوا دیں گے آپ؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اب میں نے دیکھا کہ انکلائنڈ تو ہیں یہ. میں نے کہا جی سر بنوا لیں گے. ان کا اوکے فائن نیکسٹ. اور جناب میں نے یہ بنوا دیا یہ جو رکھا ہوا. اچھا اب جناب ایک واقعہ ہوا. کچھ لوگ اس پہ نظر لگائے ہوئے تھے، انہوں نے اس پہ قبضہ کرنا چاہا. وہ جو ہماری زمین پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کے چاروں طرف ادیبوں اور شاعروں سے درخت لگوا دیے پلیٹوں کے ساتھ کہ یہ سارے اکھڑوائے ہیں، اس کو دیکھیں گے کیا ہوگا. کہ بیکن ہاؤس اسکول جو ہے نا، اس کو ان کی نظر تھی اس کے اوپر. اور ادھر ایک صاحب تھے ڈاکٹر ظہیر، شفا ہاسپٹل والے. ہمارا نالا، اب یہ تو چھوٹی چھوٹی سی ایڈمنسٹریٹو بات ہے، لیکن ایک بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. آغا حسن آبدی صاحب جب مجھے لے گئے بی سی سی آئی میں، تو انہوں نے مجھے بہت ہیرو کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا. اسی زمانے میں انہوں نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس نے مجھے زندگی میں کامیاب اللہ کے فضل سے، اور وہ میں نے ایڈمنسٹریٹو اسکلز جو ہوتی ہیں، ایک جملہ کہہ کے میں آپ سے، انہوں نے یہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے کبھی کسی شخص کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہیں ہونے دی جس کے مکمل کرنے کی استعداد اور لیاقت اس میں پہلے سے رکھ دی گئی. بس آپ کیا کریں کہ آپ اس کو وغیرہ 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 استعداد کو آئیڈینٹیفائی کریں، توانائیوں کو مجتمع کریں، وقت کو مینج کریں وغیرہ. ایک دن انہوں نے مجھے میرے نمبر 2 جو بعد میں بی سی سی آئی کے ہیڈ ہوئے، صالح نقوی، تو انہوں نے نقوی صاحب سے کہا کہ نصر نقوی ذرا ان کو وہ دے دیجیے گا فلاں پیپر. تو انہوں نے مجھے وہ پیپر دیا.
اس کا نام تھا ایروگنس آف اچیومنٹ. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک منزل میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں ایک طرح کی تمکنت اور ایک طرح کا تکبر کہہ لیں, نخوت کہہ لیں, اعتماد کہہ لیں, خوشگمانی کہہ لیں, پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو کو بڑا تیس مار خواہ ہوں. چنانچہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری منزل میں بھی کامیاب ہوں, اس لیے کہ ہر منزل جو ہے وہ ایک نئی استعداد کا تقاضا کرتی ہے. مثلاً ڈاکٹر صاحب یہ میرے پیچھے جو آپ شرط دیکھ رہے ہیں یہ صرف فارسی کی کتابیں ہیں, نثر کی بھی اور نظم کی بھی اور گویا تنقید کی بھی. اچھا, جب مجھے پوسٹ کیا گیا ECO میں تو میں نے وہاں جانے سے پیشتر تیاری کی ایران کے بارے میں, ان کی تہذیب کے بارے میں, ان کی تاریخ جانتا تھا میں کہ جی ہاں. اسی طریقے سے جب میں اردو شاعر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ماہر لسانیات ہوں اور میں سب نہیں آتا. تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے. مثلا کہنے کی باتیں ہیں جیسے بہت سے, میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا, میں نے پاکستانی زبانوں کی تاریخیں لکھوائیں اردو میں. ٹھیک ہے جی, سندھی زبان کی تاریخ, پنجابی زبان کی تاریخ, سرائکی زبان کی تاریخ. اب یہ کام جو بظاہر اس سے کیا تھا کہ میں نے زبانوں کے درمیان تعلق کو استوار کیا, کنیکشنز, بریجز بنائے. میں نے یعنی لنگوسٹک امپیریلزم کے خلاف میں نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کام کیا کہ میں کسی ایک زبان کی سامراجیت جو ہے یہ سب سے بری بات ہے. چنانچہ میرے بورڈ میں کون لوگ تھے, میرے زمانے کے بورڈوں میں دیکھیے آپ کون لوگ ہیں. شاہ محمد مری, نبی بخش بلوچ جی. جب ایوارڈ ملنے لگے تو میرے زمانے میں کن لوگوں کو کمال فن ایوارڈ ملے؟ مشتاق یوسفی سب سے پہلے, احمد ندیم قاسمی, مشتاق یوسفی, جمیل الدین علی, ادا جعفری, اجمل خٹک, نبی بخش بلوچ, صوبہ گیان چندانی, عبداللہ جان جمال دینی. میں 9 برس 10 برس رہا ہوں. 10 برس کے آپ دیکھ لیجئے, آپ 10 برس کے بورڈ دیکھ لیجئے کہ بورڈ میں کون کون سے لوگ تھے. تو میں نے تمام زبانوں کے لوگوں کو اس میں, میرے زمانے میں جو چین وفد جاتا تھا 8 آدمیوں کا, اس میں تمام زبانوں کے ادیبوں کو. تو یہ جو ایک چھوٹا, بظاہر یہ چھوٹا سا کام ہے, لیکن جہاں ایک بدگمانیاں ہوں یا فاصلے ہوں وہاں اگر اس کو کم کیا جائے. اچھا, اس میں میں بالکل آپ سے گزارش کروں کہ جب میں DG تھا تو میرے چیئرمین تھے غلام ربانی آگڑو. میں ان سے جھگڑتا تھا کیوں, میں کیونکہ جوان آدمی تھا تو مجھ میں ایک ولولہ تھا, اسپیڈ, لیکن وہ میرے کام میں مداخلت نہیں کرتے تھے, میں سختی کرتا تھا. میرے بارے میں یہ ہے کہ میں 9 بجے دفتر آتا ہوں, تو میں نے کہا کہ کوئی افسر 9 بجے سے بعد میں نہیں آئے گا. جب میں آ جاؤں تو ہر دفتر کے آدمی کو دفتر میں ہونا چاہیے. اور یعنی تینوں دفتروں میں یہ سب کچھ چیزیں تھی جو میں نے, اچھا یہ سب لڑکے میرے لائے ہوئے ہیں, عاصم بٹ, رضا سلیمی, جی ناولسٹ. میں نے کہا بڑے اچھے دونوں. نہیں, میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ بچے جو ہیں یہ میرے لائے ہوئے ہیں, میں ان کو لے کر, میں نے ان کو انٹرویو میں, راشد حمید, یہ سب میرے لائے ہوئے. سر ابھی ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں اپنی 2 پسندیدہ چیزوں کا ذکر بھی کروں گا. عجب گھڑی تھی
کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. اور بھائی ہماری جو آج کی پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل بھی ہوگا نا, یہی ہوگا کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. تو سر اس کو تھوڑا سا نظم سنائیں بھی, آپ کے منہ سے بہت اچھی لگتی ہے, اور پھر مجھے بتائیں کہ ان جہانوں پہ جو ہم جانا چاہ رہے ہیں کتاب کیچڑ میں پھینک کے, سولوشن کیا ہے؟ پہلے نظم سنائیں پھر سولوشن. لندن میں جب میں تھا اس وقت مجھے ایک ٹیلی فون آیا, ان کا نام تھا پیئرس فلورائٹ. لارنس اولیویے ایک بہت مشہور دنیا کے اداکار ہیں, ان کے وہ بردر ان لا تھے اور بی بی سی میں کام کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار عارف صاحب اپنا انٹروڈکشن کرایا اور کہا کہ میں ایک پروگرام کر رہا ہوں پوئٹس ان ایگزائل. تو اس میں ہم نے فلاں کو انٹرویو کیا ہے, ہم آپ کو اس سیریز میں انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بٹ آئی ایم ناٹ ان ایگزائل, اس لیے کہ میں بہت ہی کریکٹ آدمی ہوں, بیکاز آئی ایم ناٹ ان ایگزائل, آئی ایم ناٹ لیونگ ان پاکستان, بٹ That's my choice. That is my choice. کہنے گے نہیں, بٹ دی تھرسٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ملک میں جہاں جو زبان میں شاعری کر رہا ہے وہ اپنی ہی زبان میں شاعری کر رہا ہے مگر رہ بار رہا ہے. تو فلاں اور فلاں جو ہیں وہ لوگ, کوئی جرمنی میں رہ رہا ہے, کوئی یہاں برطانیہ میں رہ, تو آپ بھی ان لوگوں میں ہیں. جو میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو جو بہت مشہور ایک ٹرانسلیٹر ہیں اور بہت مشہور شاعرہ ہیں, لندن میں رہتی ہیں, مجھے نہیں معلوم وہ حیات ہیں کہ نہیں, ان کا نام ہے ایلین فینسٹائن. انہوں نے مارے نصوتائے کا ترجمہ بہت اچھا روسی زبان میں ان کے ترجمے کی, تو وہ کریں گی آپ کو ترجمہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار صاحب آپ مسٹر افتخار ایسا کرتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ہم یہ کریں گے کہ ایک نظم آپ جو بھی, انہوں نے تو نظم نہیں کہا, انہوں نے ایک پوئم کا مطلب غزل, جو آپ لیٹسٹ جو آپ نے لکھی ہو اس کو آپ پڑھیے گا, اینڈ وی ول ٹرانسلیٹ اٹ. You should read it in Urdu and I'll read it in English and we'll discuss. اب یہی والی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ what exactly is the background of this بات. تو میں نے یہ بدگمان یہ میں لکھ رہا تھا بدشگون, بلکہ جو بیڈ اومن جو ہے یہ اس کا ترجمہ بھی ایلین کا کیا ہوا ہے. تو میں نے ان سے یہ اب یہ مطلب بیان کرنے کی بات نہیں ہے, مگر میں نے یہ دیکھا کہ جب میں بی سی سی آئی میں گیا ہوں تو اب میرے پاس بہت پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں بہت بڑے گھر میں بہت اچھے گھر میں رہ رہا ہوں, میں مرسیڈیز ڈرائیو کر رہا ہوں. یعنی مجھے تو ڈرائیونگ نہیں آتی, لیکن مجھ کو بینک والوں نے مرسیڈیز دی ہوئی ہے, اور میرے بچے جو ہیں وہ بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور میں ایک بالکل ریچڈ آف دا ارتھ بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں. اور تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میری کور پرسنالٹی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو, اور میں کوئی یعنی کمپرومائز میں نے کر لیا ہو. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ میں am I changing, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں میں نے کمپرومائز کر لیا ہو, کہ شعر کو چھوڑ دیا ہو, کر دیا ہو, شاعری تک کر دی ہو کچھ. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی, چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے, مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا, نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا, نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں.
نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں. صلہ، جزا، خوف، بے یقینی، امید، امکان، نا امیدی، ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمن ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو ہوا و حرص و ہوس کی سب گرد صاف کر دیں. عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. عجب گھڑی تھی کتاب کی چڑھنے گر پڑی تھی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. سر ہم نے جو سفر شروع کیا تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہے، جان بہت شرمندہ ہے، زندگی ساری گزاری، پھر یہ آتی ہے جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، یا بکھر جائے گی جب عمر رواں کیسا لگے گا. سر اب آپ دیکھتے ہیں، یہ ویسے میں شروع میں نے زہرا آپا سے یہ آف کیمرہ پوچھا، یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، ایک بڑا پرسنل معاملہ بھی ہوتا ہے آپ کا اور لائف ہیئر آفٹر کا کنیکشن. لیکن ایک شاعر، ایک براڈ کاسٹر جس نے اتنا عروج دیکھا ہو، اور اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب شاید اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر یہ جو نظمیں بھی آتی ہیں سر. نہیں میرے تو مزے آ رہے ہیں بالکل سر تو ایک تو یہ نظم بھی سنائیں جس روز ہمارا، اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اور اینزائٹی اس سے ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ افضل صاحب آپ کو پتا کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ مذاقن کہا کہ یہاں کا کہ وہاں کا. تو اس نے پوچھا کہ وہاں کا، تو میں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے دائیں بائیں خلفائے راشدین کے 2 گھر ہوں گے، اور سامنے والے حصے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا گھر ہوگا. تو اس کا جو بیک یارڈ میں جہاں سرونٹ کوارٹرز ہوں گے میں وہاں ضرور ہوں گا. یہ بھی اپنی انزائٹی کم کرنے کا ایک طریقہ ہے سر، اگر میں بینگ سائیکائٹرسٹ. اچھا ممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہا ہے، یعنی اور میرا بالکل اس پہ ایمان ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس نے بھی ہمارے جد کے بارے میں ایک بیت کہی ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں اس سے کہ ہم جنت میں اس کے لیے گھر کا بندوبست. تو میں تو زمیندار ہوں جنت میں، مجھے تو کوئی اچھا مجھے یہ جنت میں جانے کی، یعنی موت کی کے سلسلے میں 2 میرے چھوٹے چھوٹے سے ہیں قصے. یعنی موت تو دیکھیے ہر رائٹر، پینٹر کہیں پیچھے ہوتا ہے، موت کو شکست دینا چاہتا ہے. ہر لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ یہ کہتا میں تو نہیں ہوں گا، مگر یہ جو ہے اس نے تو رہنا ہے. یہ تو احساس وہ کہے یا نہ کہے. چلو جوش صاحب والا، جگر صاحب والا، جوش صاحب والا قصہ وہ جو آپ سناتے ہیں، جب تک اوپر خدا زندہ ہے، آپ نے جگہ سنایا تھا نیچے لوگ مرتے رہیں گے. مگر میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ کبھی بہت پرسنل ہو جاتا ہے قصہ، میں یہاں رہتا ہوں. کیا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ کشور ہماری پڑوسن تھی وہاں. اس کا رات کو فون آیا کہ یار تم بڑے فضول آدمی ہو. میں نے کیا ہوا؟ کہا میں تو ہاسپٹلائز تھی. اور تم، میں نے کہا مجھ کو کیا معلوم. تو وہ بھی اکیلی رہتی ہیں. تو جب سویرا ہوا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ چلو ذرا کشور کی طرف چلو. وہ پی این سی اے کی ڈی جی تھی اس وقت. جب ہم گاڑی ادھر جا رہی تھی تو ہم نے کہا ذرا میریٹ پہ رکنا، پھول دیکھنا. وہاں پھول وہ بند تھا. پھر ہم نے کہا فلاں جگہ. تو اب میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا جدھر سے بھی پھول ملتے ہوں. تو کہیں پھول ہی تھے. اتنی میں دیکھا کہ ایک ابھی تو دکانیں بہت سی ہیں، تو ایک وہاں پر وہ ٹھیلے والا تھا، وہ اپنا ٹھیلا ٹھیک کر رہا تھا. تو میں نے گاڑی رکوائی، اسے پھول لیے اور کشور کے یہاں گئے. کشور یہ والے پی این سی اے کے دفتر نہیں تھا، پرانا والا. وہاں پہنچے تو معلوم کہ کشور تو لاہور چلی گئی. وہ میں نے پھول وہاں رکھے
اور میں کہا چلو گھر دفتر چلو. اب ہم دفتر چلے آئے. جب دفتر آ رہے تھے تو اتنی دیر میں یہ میں نے نظم لکھی. جو میں نے پہلی دفعہ سنی، میرے والد صاحب ہیں وہ ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں، تو یہ فلاور ڈیکور کا کام کرتے ہیں، اس سے میں نے اتنا اس اینگل سے بھی ریلیٹ کیا. تو سر ہم اپنے پوڈ کاسٹ آپ جو اور بھی کچھ سنانا چاہیں موسٹ ویلکم. اس نظم کو ضرور سنائیں. دیکھیے اب یہ وہ زمانہ آ رہا ہے جب یہ ریلیونٹ ہو جائے گی. کوچ اس کا عنوان ہے. جدھر بھی ہم جاتے ہیں وہاں یہ اس کی فرمائش ہوتی ہے، وہ میں سنا بھی دیتا ہوں. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جس تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں. سر میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، میری ایک فیوریٹ نظم بھی سنا دیں، ابھی کچھ دن لگیں گے. میں لندن سے پاکستان آیا تو میری دوست حسینہ معین ہماری بہن یہاں آئیں تو رانا شیروانی، رانا شیخ، وہ ہماری ساتھی تھی، پہلے ٹی وی میں کام کرتی تھی، بعد میں ایم ڈی ہوئی. تو ہم اور یہ جو پاپا ثالث ہے یہاں وہ ہمیں کھانے پہ لے گئی. تو میں اور حسینہ اور رانا، اور وہاں یہاں میں آیا تھا اور ابھی میں نے یہ نظم لکھی تھی. یہ پاکستان واپسی کے بعد دوسری یا تیسری نظم تھی. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و سنوور بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. مگر دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا. ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک دن نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے. دل سے ابھی کچھ دن لگیں گے، اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی. ابھی کچھ دن لگیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ بات بہت شکریہ آپ کا، اتنا آپ نے ٹائم دیا.